Beyim şehit Vala. Allah kendini bırakmayasın. Osman babam. Bu kale onun yuvası değil, mezarı olacak. Her kim ki Türk'ün hayrına hamle eder, her daim onun ardındayız. Peki ya benim? Kimsenin haberi olmadan halledeceğiz bu işi Ayşe. Burada bey de benim, devlet de benim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، کرولس عثمان کی قسط نمبر 75 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے۔ سیریز انتہائی دلچسپ موڈ میں داخل ہو گئی ہے۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں پہلے ٹریلر کی۔ پہلے ٹریلر میں عثمان اور امیر عالم شاہ کے درمیان کافی کشمکش دکھائی گئی ہے۔ اس سے ایک بات یہ تو معلوم ہو گئی کہ عثمان اینا گول قلعے سے صحیح سالم باہر نکل آیا ہے، اور عثمان کے نکلنے کی وجوہات کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ عثمان نے پہلے سے احتیاطی تدابیر اپنا لی تھیں کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے، یعنی نکولا اس کے لیے کوئی جال بچھائے گا تو اس صورتحال سے عثمان نے کیسے نکلنا ہے۔ دوسرے ٹریلر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اینا گول میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوتا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے بآسانی باہر نکل آتا ہے، جو کہ عثمان کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ پہلے ٹریلر میں ہم نے گندوز اور اس کی بیوی کو دیکھا، جن کے ہاتھ میں ایک شیشی دکھائی گئی۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ امیر عالم شاہ نے گندوز سے تعلقات قائم کرتے ہوئے گندوز سے مطالبہ کیا کہ وہ کوسیز کی بہن ماری کو کائی قبیلے سے ہرمان کا قلعے لے جانے میں اس کی مدد کرے۔ اس کے لیے ماری کو نشہ آور دوا پلائی جائے گی اور پھر بے ہوشی کی حالت میں ہرمان کا قلعے لے جایا جائے گا۔ اگرچہ بعد میں گندوز کو اس کا بہت سخت حساب دینا پڑے گا، مگر عثمان ماری کو دوبارہ واپس لے آئے گا، کیونکہ عثمان ماری سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر شہنشاہ قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ صلیبی فوجیں بھی اگر حملہ آور ہو جائیں تب بھی میں آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ پہلے ٹریلر میں شیخ ادوالی کے لیے سب پریشان نظر آ رہے ہیں، مگر ہماری رائے کے مطابق شیخ ادوالی کو کونور بچائیں گے۔ کونور بظاہر امیر عالم شاہ کے سپاہی لگتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ سفید داڑھی والوں کے جاسوس ہوں گے، اور یہ وہی تاریخی کونور ہیں جو آگے چل کر عثمان غازی کی شانہ بشانہ کفار سے جنگیں لڑیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، کونور کے لیے محمد بزدار نے جس اداکار کا انتخاب کیا ہے، یہ اس سے پہلے محمد جی قوت العمارہ میں خلیل پاشا کے کردار بھی ادا کر چکے ہیں۔ دوسرے ٹریلر میں ایک چیز یہ بھی دکھائی گئی ہے کہ امیر عالم شاہ گندوز کو سرداری کی پوسٹ پر بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سلجوق سلطان مسعود نے عثمان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ اس موقع سے امیر عالم شاہ فائدہ اٹھانا چاہے گا، لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ گندوز اس پیشکش کو رد کر دے گا۔ سلطان کا عثمان کی گرفتاری کا حکم دینا یہ ایک منصوبے کا حصہ لگتا ہے، جس کے ذریعے سلطان مسعود سلجوق سلطنت کے غداروں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے ٹریلر کی سب سے اہم بات یہ ہے جسے سسپینس میں رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کونور نیزہ پھینک رہے ہیں، جو کہ عثمان کو لگتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین کے ذہنوں میں بھی یہی آ رہا ہوگا کہ عثمان اپنی قید سے کس طرح فرار ہوا۔ عثمان اپنی قید سے فرار تو ہو چکا، اور فرار ہونے کے بعد اب امیر عالم شاہ کے حکم پر کونور عثمان کو یہ نیزہ مارے گا، لیکن در حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کونور شیخ ادوالی کو بچانے کے لیے جائے گا۔ اس کا پھینکا جانے والا نیزہ دراصل کوسیس کے سپاہیوں کو لگے گا، اور عثمان کو لگنے والا نیزہ کونور کا نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ عثمان کا خواب ہے یا پھر قبیلے میں موجود غدار بہادر کی کارروائی ہے۔ اگر تو یہ کام بہادر کا ہے تو پھر بہادر کی موت انتہائی قریب ہے۔ یہاں ایک سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کونور اگر شیخ ادوالی کی جان بچائے گا تو وہ کس کے حکم پر؟ اب اس میں تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ آتی ہے کہ جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کونور شاید سفید داڑھی والوں کا جاسوس ہے، تو سفید داڑھی والوں کے حکم پر یہ سب کر رہا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ شاید یہ امیر عالم شاہ کا منصوبہ ہو، وہ شیخ ادوالی کو کوسیس کے ہاتھوں سے بچا کر شیخ ادوالی کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہ ماری کو صحیح سالم ہرمان کایا پہنچا کر کوسیس کا اعتماد بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاید وہ ان دونوں اہداف میں کامیاب بھی ہو جائے۔ امیر عالم شاہ کا سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ عثمان کی ساکھ خراب کی جائے، عثمان کو کائی قبیلے میں بدنام کیا جائے، عثمان کو ترک قبائل کے سامنے بدنام کیا جائے۔ بالکل یہی ہدف ارطغرل غازی کے دور میں امیر سعد الدین کو بیک کا بھی تھا۔ ارطغرل غازی کی ساکھ خراب کرنے کی بھرپور کوشش میں امیر سعد الدین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بالکل یہی انجام امیر عالم شاہ کا بھی ہونے والا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ٹریلر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ نکولا کسی شخص کو قتل کر رہا ہے، اپنے قلعے کے اندر وہ گردن پر خنجر مار رہا ہے۔ اب یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ ممکنہ طور پر بہادر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر نکولا کے ماتحت
ایک اس کا کمانڈر ارگوز بھی ہو سکتا ہے. عثمان کے سپاہیوں میں سے بھی کوئی سپاہی ہو سکتا ہے جو کہ قلعے میں عثمان کے لیے جاسوسی کا کام کر رہا ہو. ممکنہ طور پر آکچا ایلف جو کہ یا پھر پہلوان درویش. زیادہ قوی امکان پہلوان درویش کا ہے جو کہ شاید قلعے میں موجود ہوں گے اور پکڑے جائیں گے اور بعد ازاں نیکولا کی جانب سے انہیں شہید کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو بولو چینل میں خوش آمدید.